الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم و صدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اس غرض سے حاضر ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب ہم پر راضی ہو جائیں۔ ان کو منانے کی غرض سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس اجماع کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کا حصہ پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تجھے تخلیق کیا، تجھے بنایا، تمہاری بناوٹ کی، من ذکر مرد سے، و انثی اور ایک عورت سے، یعنی مرد اور عورت کے مجموعے سے تجھے بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور پھر تمہاری ذاتیں بنائیں، وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قبیلے بنائے۔ کس غرض سے؟ لِتَعَارَفُوا، صرف پہچان کی غرض سے، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو پہچاننے کے لیے تجھے یہ ساری چیزیں دیں۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تیرے رب کے ہاں تو عظمت والا اور عزت والا وہی ہے جو تقوی والا، جس کے پاس تقوی ہے، جو پرہیزگار ہو گیا، وہی اللہ کے ہاں عزت والا ہو گیا۔ عزیزان محتشم، عزتیں تو تقوی کے دم سے۔ میری اور آپ کی اوقات اگر میں سورہ دار پڑھوں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انسان کو میں نے دو گدلے پانیوں سے بنایا، یعنی تمہاری بناوٹ دو گندے پانی سے کی، مخلوط پانی سے، مرکب پانی سے بندے کو میں نے بنایا۔ تو عزیزان محتشم، اب اسی بندے کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، جس کو اس نے پانی سے بنایا اور مخلوط پانی سے بنایا۔ اللہ ایک وصیت اور نصیحت کر رہا ہے کہ عزت والا تمہارے رب کے ہاں وہ نہیں جو بڑا چودھری ہے، جو گھمنڈ اور غرور کرنے والا، جو اترانے اور اپنی ذات پر اترانے والا ہے، جو اپنی ذات پاک کے خیال میں گم ہے کہ میرے سے بڑا بھی کوئی ہے، میں تو فلاں ہوں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے ہاں کوئی اس بات کی اہمیت اور فضیلت نہیں، اللہ کے ہاں تو وہی عزت والا ہے جس کے پاس تقوی ہے، جو تقوی اختیار کر لے وہی عزت والا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
خطاب صحابہ نے سنا اور حضور فرما رہے تھے کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو فضیلت ہے تو اس کی بنیاد تقویٰ ہے، تقویٰ کی بنیاد پر کوئی افضل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں عزت والا تکریم والا وہی ہے جو تقویٰ ہی ہے۔ اور عزیزان محتشم حضرت مجدد الافسانی آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس 10 چیزیں، یعنی وہ بندہ اپنے اوپر 10 چیزوں کو لازمی قرار دے، لازمی اختیار کر لے، اپنے اوپر لازم کر لے، تو آپ فرماتے ہیں وہ بندہ متقی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ 10 چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لے، لازم کر لیتا ہے، تو اس کو اللہ پاک تقوی بنا دیتا ہے، وہ تقویٰ پر آ جاتا ہے۔ صاحب پہلے آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے دل نشین کر لیجیے۔ تقویٰ اصل میں ہے کیا؟ اللہ سے ڈرنے کا۔ تو متقی کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر 10 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں وہ اپنی زبان سے غیبت نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ اس کی تعریف کی تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، غیبت کسی کی برائی کو اس کی پشت کے پیچھے کرنا، کسی کی برائی کو اس کی پشت کے پیچھے کرنا، یہ غیبت ہے۔ تو عزیزان محتشم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم کسی کی برائی کو اس کی پشت کے پیچھے بیان کرو گے تو یہ غیبت ہے۔ اس کے منہ پہ کہہ دو گے تو کوئی حرج نہیں، یہ تو آپ نصیحت اور تلقین فرما رہے ہیں، لیکن پشت کے پیچھے کسی کی برائی کو کرنا یہ غیبت ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دوست سے ابھی بندہ بڑی باتیں کر رہا تھا، تو میرے اور آپ کے پاس بیٹھا تھا، اچانک وہ بڑی بڑی باتیں کر گیا، نہ جانے کتنی اس نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھے یا حدیث پر کوئی بات اس نے بھی کی ہو، تو جب جو ہی اٹھا تو پیچھے سے شروع ہو جاتے ہیں، یار کیسا ہے، کتنی بڑی باتیں کر رہا تھا، ہاں میں تجھے بتاؤں، کہیں دل میں لوگوں کے دل میں اس کی محبت نہ آ جائے، تو اس کے نقائص لوگوں کے سامنے بیان، نقص ہیں اس میں۔ غیبت ہوتا ہے کسی کے نقص کو، کسی کی برائی کو کسی کے سامنے بیان کرنا۔ تو اب برائی شروع کر دی کہ یار یہ کتنا بڑا بن چکا ہے، یہ بڑا فن خواہ بنا پھرتا ہے اور بڑا نیکوکار بنا پھرتا ہے، 100 چوہے کھا کو بلی حج کو چلی، تو یہ مثالیں دیتے ہیں سارے، ذہن نشین کر لیں۔ اللہ جل شانہ کی شان دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتا کہ گنہگار میرے پاس آ تو پھر نیکوکار کوئی میں اجر دیتا ہوں، نہیں، وہ کہتا گنہگار بھی آ جائے تو تیرا رب اس پر بھی کریمی کا۔ سبحان اللہ، تو یہ تیرے رب کی کریمی ہے۔ تو اب اس نے باتیں تو اچھی کی تھی، لیکن جو ہی اٹھا تو ہم نے پیچھے سے غیبت شروع کر دی، بڑی باتیں کر رہا تھا، بڑا بنا پھرتا ہے اور بڑی تلقین آج کل کر رہے لوگوں کو، آج کل بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں اور نصیحت اس باتیں کرتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ شاید اس بات سے بھی گھبرایا نہ کریں کہ لوگ پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، بس اس بات کی طرف دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی غرض رکھ کے کام کرنا ہے، یہ نہیں ایک زندگی گزری گناہوں میں، دل میں، گناہوں کی دل میں بندہ پھنسا رہا اور اسے نیکی نصیب ہو گئی۔ تو ہمارے اسلاف کہتے ہیں جب بندہ نیک کام کرنا شروع کر دے تو لوگ زیادہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، زیادہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، زیادہ برائی کرتے ہیں، زیادہ اس کی طرف باتیں کستے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو یہیں سے خراب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شیطانی چال ہوتی ہے۔ صاحب آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا، آپ نے ہر کام کو اپنے رب کی رضا کی طرح، کیا میرے رب کی اس میں منشا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ساری، ہم نے تو اپنے رب کو منا۔ تو غیبت سے بچے، یہ متقی کی پہچان ہے۔ متقی ہوتا ہی وہ ہے جو غیبت سے پرہیز کرے۔ سبحان اللہ۔
ارسطو ایک بڑا مفکر انٹرنیشنل پرسنالٹی گزرا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ نہ آیا، اس نے کہا ارسطو تجھے ایک بات بتاؤں، ایک بڑا معتبر بندہ، بڑا معتبر انتہائی معتبر تھا، وہ تیرے بارے میں بڑی بری باتیں کہہ رہا تھا، نازیبا الفاظ کا ساتھ تھا، تو اب نازیبا الفاظ وہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، تو عزیزہ نے محتشم اب نازیبا الفاظ تو کسی کو گوارا نہیں ہوتا نا میرے بارے میں کوئی کہے، اب مجھے کوئی سنانے آ جائے کہ یار فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ نازیبا الفاظ کہہ رہا تھا، میں تو خوش ہوں گا، میں نے کہا اور بتا کیا کہتا تھا، میری اور آپ کی طبیعت تو ایسی بن چکی ہے، اچھا اور بتا، ہم کو اسے بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یہ بھی اس بات پر بھی ایک بات کروں گا، علیگڑھ محتشم اب ارسطو کے پاس جب وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں چند غلط جملے کہہ رہا تھا، یعنی آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ ارسطو کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں تیری عقل پر بھی، تم اسے بھی معتبر کہہ رہے ہو جو بندے کی برائی بیان کرتا ہے۔ معتبر تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی برائی نہیں لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے، تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صاحبانی محتشم قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اپنے آپ کو غیبت سے محفوظ رکھیں، یعنی کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کیا کریں، اس کی برائی کے پیچھے، اس کی برائی کو اس کے پیچھے بیان نہ کیا کریں۔ اور دوسری حضرت مجدد الصادق فرماتے ہیں کہ وہ یہ متقی کی پہچان ہے، وہ بدزنی نہیں کرتا، ایسے شک میں نہیں پڑتا۔ ہم تو شکوک و شبہات میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا صلاحیت کرتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے نیک بن گیا، ایسے شکوک و شبہات لوگوں کی دلوں میں ڈالتے ہیں، یا میں جانتا ہوں، یا بہت ساری باتیں کرتے ہیں، شک والی باتیں کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہم ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ برائی کرتا ہے، تو بدزنی سے بھی اللہ نے روکا۔ اور حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت اور بدزنی نہ کرے وہ متقی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری علامت اور دوسری چیز جو بندہ اپنے اوپر لازم کرتا ہے متقی بننے کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدزنی سے بچائے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شک میں نہ پڑ رہا ہے، ایسے ہی شک میں پڑے رہے۔ اور عزیزان محتشم اللہ پاک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانیوں سے بچا کرو، بدظنیوں سے بچا کرو، شک میں لوگوں کے بارے میں نہ پڑا کرو، بہت ساری بدگمانیاں اور بدظنی یہ گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹو بھی نہ کیا کرو، میں دیکھنا کتنا بڑا بندہ ہے، کتنا نیک ہے مجھے پتہ ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو، میں ٹو کرتا ہوں، میں ٹٹول کرتا ہوں، اس کے بارے میں دیکھتا ہوں، اس کی میں ریسرچ کرتا ہوں، جو عام کامن لفظ ہے ریسرچ کرتا ہوں یہ کیسے نیک بنا ہوا ہے، تو یہ ٹو بھی اللہ کہتا ہے نہ کیا کرو، اور نہ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اللہ کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا کسی کو پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جو یہ تین کام کرتا ہے اللہ کہتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو عزیزان محتشم تیسری وصیت اور نصیحت حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں متقی جو اپنے اوپر تیسری چیز لاگو کرے متقی بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ مسخرہ پن سے بچے، ایسے لوگوں کا مزاح نہ اڑایا۔ ہم تو بیٹھے بیٹھے لوگوں کا مزاح اڑاتے ہیں اور مزاح اڑانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھ آج بڑا نمازی بنا، کل کیا کرتا تھا، کل تو یہ زنا کی دلدل میں تھا، شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، بے ایمانیاں کرتا تھا، دودھ میں ملاوٹ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، فریب کرتا تھا۔ تو یہ چیزیں دورا دورا کے مسخرہ پن کرتے ہیں، اور
جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جھٹا بجانا، تو کسی بھی ذات کا مسکرہ نہ اڑایا کرو۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیجیے، ہمارے اسلام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تم کسی کی ایمانی حالت پر بھی نہ جایا کرو، وہ کل کیا تھا آج کیا ہے، وہ کل برا تھا آج نیک ہے، تو اس کے کل کی برائی کو نہ کرایا کرو بلکہ آج کی نیکی کو یاد کیا کرو۔ یار ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ نیکی پر ہو اور میرا خاتمہ بے ایمانی پر، یہ کیا پتہ، ہمیں تو ڈرنا چاہیے صاحب۔ یہ نشین کر لیجیے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مسخرہ پن سے جو اپنے آپ کو محفوظ کر لے، مسخرہ پن سے محفوظ کر لے، مزاح نہ اڑائے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا۔ آج تو ہم کہہ کے لگا کے بڑے اونچے اونچے کہہ کے لگاتے ہیں۔ صاحبان محتشم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پوری زندگی کبھی کہہ کا لگا کے ایسے نہیں، مسکراہٹ کیا، اور حضور مسکرا کے ملتے تھے، یہ ان کا انداز تھا، لیکن حضور نے کبھی زندگی میں کہہ کا نہیں لگایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی دانت نظر آتے مسکراتے ہوئے، تو جب دانت نظر آتے تو ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کے چولے باہر۔ وزیران محتشم مسخرہ پن سے بچو۔ آج تو مسخرہ پن عام ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا مزاح اڑانا ہمارا یہ بھی ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے، وتیرہ بن چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ایک زندگی ہے۔ صاحب دل نشین کر لو، کسی کو تکلیف دے کے خوش ہونے دینا، کبھی بندہ خوش نہیں رہ سکتا۔ ہمیشہ لوگوں کو چین دینے میں خوشی نصیب ہو تو اللہ وہ سچی خوشی بن جاتی ہے۔ دل نشین کر لیں، لوگوں کو چین دینا شروع کر دیں، لوگوں کو سکھ دینا شروع کر دیں، لوگوں کے لیے راحت بننا شروع کر دیں۔ آپ لوگوں کے لیے راحت بنیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے راحتیں پیدا کریں۔ تو تیسری بات کہ لوگوں کا مزاح نہ اڑائیں، اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں، یعنی بے حیائی کبھی نہ کریں، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیں، حرام سے بچائیں، حرام کی طرف کبھی اپنی آنکھوں کو نہ لے کے جائیں، کبھی حرام نہ دیکھیں۔ عزیزان محتشم اللہ پاک سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، پست کر لو، جھکا لو۔ عزیزان محتشم جو نگاہیں حیا والی ہوں ان نگاہوں کا تمہارا رب بھی حیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی آنکھوں کا جائزہ لیں، کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ٹھپا لگا دے کہ یار یہ تو بڑا حیا ہے۔ ہماری آنکھوں کا سب سے بڑا جج یہ دل ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے التقویٰ ہاہنا، کہ تقویٰ تو یہاں ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تقویٰ تو یہاں ہے، اس دل کو سے پوچھا کرے میری آنکھیں کتنی حیا والی ہیں، مجھ سے یا کسی اور سے نہ پوچھے، میں کسی اور سے نہ پوچھوں، اپنے آپ سے پوچھوں۔ اسی لیے تو بابے بلے شاہ نے بھی کہا تھا کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے تے کدی اپنے آپ کو پڑھیا ہی نہیں، جا جا بڑھتا مندر مسیطاں اور کدی اپنے اندر تو بڑھیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نہ لڑتا تے کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں۔ بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پڑھتا اور جڑا گھر بیٹھا وہ پڑھے۔ تو اپنے اندر جھانک تو صحیح، اپنے اندر دیکھ تو صحیح، اپنے اندر جھانک تو صحیح۔ اقبال کہہ کے اپنے من میں ڈوب کر باجا سنا لے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یا خیر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب لوگوں کی برائیاں 2 4 10 میرے سامنے ہوں اور میں لوگوں کی 2 4 برائیاں لے کے جگہ جگہ گلی گلی محلے بیان کرتا پھرتا ہوں کہ یار اس میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، وسیم یہ کام کرتا پھر رہا ہے، یہ بڑی برائیاں کرتا پھر رہا ہے، یہ بڑی بے حیائیاں کرتا پھر رہا ہے۔ صاحب اس کی 10 15 20 50 برائیاں میرے سامنے ہوں گی، اور جس کی ساری زندگی میرے سامنے ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں، جس کے ایک ایک لمحے سے واقف ہوں وہ کوئی اور نہیں، وہ میں خود ہی ہوں۔ میں اپنی ایک ایک برائی سے واقف ہوں۔ صاحب جس کی ہر برائی کو جانتا ہوں، کبھی اس پر انگلی تو نہیں اٹھائی، کبھی اس کو
گلی محلے بدنام تو نہیں کیا، کبھی اس کے چوک میں بیٹھ کے اور لوگوں کے ہجوم میں بیٹھ کے کبھی اس کی برائی کو بیان نہیں کیا، ہمیشہ اس کی تو طرفداری کی ہے۔ سجدے نشین کر لے، جب تو کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو اپنی برائی کی طرف بھی دیکھ لیا کر۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پایا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن۔ سجدے نشین کر لے، جس برائی پر تم لوگوں کو سزا دے رہے ہو کہیں وہ تجھ میں تو نہیں ہے، کل روز نشر پھر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہارا رب تو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ کسی کے پردے ڈالے، کسی کی گناہ کو چھپا لے، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دے۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت جدو قیامت آئے گی نا، وہ تو تیرا رب تیرے عیباں پردہ ڈال دے۔ سجدے نشین کر لیجیے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اس دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت والے دن اس کا رب اس کی عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ دعا عزیزان محتشم، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے پھنسے۔ آج لوگوں کو تو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں سناتے ہیں، لیکن اپنے اندر نہیں جھانکتے۔ آؤ اپنے اندر جھانک کر کے، اور حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں جو بندہ اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائے، یعنی کبھی بھی حرام نہ کرے اپنی آنکھوں سے۔ عزیزان محتشم، آج میں اور آپ اپنی آنکھوں کا محاسبہ کریں، آج دیکھیں تو صحیح، آج اپنی آنکھوں کے گناہ ہی گنے تو صاحب ان گناہوں کی وجہ سے ہم آنکھ کیوں نہ اٹھا سکیں؟ ہم اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں کہ یار ہمارے تو گناہ، آنکھ کے گناہوں کا جواب ہی نہیں دے سکتے، لیکن اس کی کریمی دیکھو، وہ کہتا ہے جتنے مرضی گناہ لے کے آ جائے، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے میں اسے معاف کر دے۔ یہ اس کی کریمی ہے۔ اور عزیزان محتشم، پانچویں بات تقوی کے لیے جو ضروری ہے، جو بندہ اپنے اوپر لازم کر لے، آپ فرماتے ہیں وہ متقی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہمیشہ سچ بولے، کبھی جھوٹ کا دامن نہ تھا۔ ایمان سے میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے، کبھی کسی انسان کو یہ پسند ہو کہ میرے ساتھ لوگ جھوٹ بولے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو تجھے اپنے لیے پسند ہو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند ہو، یہ مومن کامل بننے کے لیے ضروری ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ کامل مومن بن جاتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی تو اور کے لیے پسند کرے، وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ساتھ ایمان سے میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے، کیا ہمیں یہ پسند ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے، کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے، سچ نہ ہمارے ساتھ بولے اور جھوٹ ہمیشہ بولے تو ہمیں بڑا پسند ہے۔ ہر بندہ یا زبان ہو کے کہے گا نہیں یار یہ تو کسی کو پسند نہیں کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، بلکہ وہ تو اتنا ہم اکثر جھوٹ بول جاتے ہیں کہ میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو صاحب آج بھی میں بات کر رہا تھا، اکثر ہم کہہ جاتے ہیں یہ لفظ سچ کا بھی جھوٹ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ تو دوستان گرامی قدر، ہمیشہ سچ بولیے، ہمیشہ سچ بولیے۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں جو بندہ سچا ہوگا وہی متقی ہوگا۔ متقی کی پہچان سچائی سے ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ سورہ مائدہ کہ اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ کل قیامت جب برپا ہوگی تو لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ہر ایک تڑپ میں ہوں گے کہ کیا بنے گا ہمارا، لیکن اللہ کہتا ہے میں قیامت والے دن بھی سچوں کو نفع دوں، میں انہیں نفع عطا کروں گا جنہوں نے زندگی سچائی پر گزاری، سچ کا جنہوں نے دامن تھاما ہوگا۔ صاحب آج میں اور آپ اپنے مزاج میں دیکھیں کہ ہم نے سچائی کو تھاما ہوا، ہمیشہ سچ بولو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی وصیت اور نصیحت اور بات جو بندہ لازم کر لیتا ہے، فرماتے ہیں وہ متقی ہو جاتا ہے، وہ یہ ہر حال میں اپنے رب کا احسان مانے، ہر حال میں اس کا احسان مانے، یا اللہ تیرا احسان ہے، ورنہ میں آج تو اس لائق بھی نہیں تھی۔ صاحب یہ اس کا ایک ایک احسان بندہ نہیں دے سکتا، کیا کیا احسان ہے، آنکھیں اس کا احسان ہے، یہ جسم اس کا احسان ہے، یہ بولنا اس کا احسان ہے،
یہ بازو کا حرکت کرنا اس کا احسان ہے۔ ہر حال میں تکلیف ہو تب بھی احسان مان رہو، اور اگر کوئی راحت ملے تب بھی احسان مان رہو۔ آج تو دینا میں تکلیف ملے تو بابا شروع کر یہ ساری مصیبت ساڑھے واسطے، اور اگر راحت آ جائے تو دوستان گرامی قدر کسی کے دل کو یہ بات شاید بری لگے، لیکن صاحب بڑے درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی درد کی بات ہے۔ آج کوئی خوشی کے موقع ہو تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یار یہ خوشی کا موقع ہے، گانے بجانے کا کوئی انتظام نہیں۔ صاحبان محتشم شادی بیاہوں پہ جب میرے کانوں پر یہ بات پہنچی تو میں تڑپ اٹھا کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ عزیزان محتشم شادی کا موقع تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے یار کوئی پانی وانی کا بھی انتظام ہو، تو اس سے مراد ان کی شراب تھی۔ صاحب جب مجھے پتہ چلا کہ پانی وانی سے مراد شراب، یہ ایک کامن بات ہے، صاحب اللہ پاک اس کو حرام قرار دے چکے ہیں، اور تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے شراب کا کوئی اور نام رکھا تو اس کو دوہرا گناہ ہے، ایک تو شراب کا گناہ اور اس کے نام کا بدلنا یہ اور گناہ ہو۔ دوستان گرامی قدر آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، آج دیکھے تو صحیح، پرکھے تو صحیح، ذہن نشین کر لیجئے صاحبان محتشم، ذہن نشین کر لیجئے۔ آج ہم تو بھول چکے ہیں، ہم تو شادی بیاہ میں اللہ کو یاد رکھتے ہی نہیں، ہم کہتے کیا گانا بجانے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، بھلا خوشی کے موقع پہ گانے نہ بجائے جائیں تو دوستان گرامی قدر رنگ ہی اور لگتے ہیں، لوگ باتیں ہی اور کرتے ہیں۔ جب میری شادی تھی تو میں نے گانے بجانے کا انتظام نہ کیا، تو میں نے خود اپنے کانوں سے باتیں سنی تھی، یہ شادی نہیں لگ رہی، یہ تو ایک سوگ لگ رہا ہے۔ صاحبان محتشم اس خوشی کو اپنے آقا کی ذات مقدس پر وار دو، وہ غم مجھے اس خوشی سے بہتر ہے جس غم میں میرے آقا راضی ہوتے ہیں۔ ذہن نشین کر لیجیے، ذہن نشین کر لیجیے، ہر حال میں اللہ کے احسان مانو، ہمیشہ اللہ کے احسان مانو۔ عزیزان محتشم ہمیشہ اس کا احسان مانتے رہو، یا اللہ تیرا احسان ہے جو چلنے کے لائق بنا ہے، جو پھرنے کے لائق بنا ہے، جو میرے عیبوں کے باوجود یا اللہ یہ تیرا کرم ہے نا تو میں آج سارے اٹھا کے جینے کے لائق ہوں۔ صاحب ایک عیب کسی کے پاس پہنچ جائے تو جب بات کرتا ہے وہ عیب کرا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی کریمی دیکھیے کہ میرے اور آپ کے ہر عیب کو جانتا ہے پھر بھی پردے ڈالتے ہیں۔ تو عزیزان محتشم ساتویں نصیحت اور وصیت آپ کرتے ہیں کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، جو مال ہے نا بندے کے پاس وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اور دوستان گرامی قدر اللہ وصیت کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور 177 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ جو مال تجھے میں نے عطا کیا، اللہ نے دیا، جو مال تجھے تیرے رب نے عطا کیا ہے تو اس میں سے خرچ کر، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کا، تو اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر۔ یہ اللہ کی تلقین اور نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں متقی کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کیا۔ تو صاحب آج تو ہم کنجوسیاں کرتے ہیں اور میں وہ خرچ کرا، اس کدی میرے لیے چاول گھلے میں انہوں دل کر دیں، اس میرے لیے کدی کوئی چیز گھل ہے تو میں انہوں نے کھانا رکھتا۔ یہ سکے ٹنگنا تے آٹا میرے کو نہیں ڈلتا، کہ اللہ کو نہیں پتا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ وہ تجھے دے یا نہ دے تو اپنے رب کے دیے ہوئے مال میں سے اس پر خرچ کر، یہ تیرے رب کی تجھے وصیت ہے۔ تو مال کو خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، تو یہ تو بڑھانے کی انداز ہے۔ عزیزان محتشم
8ویں نصیحت اور وصیت آپ کہتے ہیں کہ نفس کے لیے برائی نہ چاہو. یعنی ہر بندہ چاہتا میری تعریف ہو، ہر جگہ پہ واہ واہ بڑی بات آ جاتی ہے، جتنے جانے تیرے ہی چرچے، تیرے چرچے یار واہ واہ کمال کر دیتا ہے، جدے بھی نظر اٹھائیے بھاڑے چرچے. یہ باتیں اتنا نے کی ہیں. صاحبان محتشم آپ کہتے ہیں اپنے نفس کو بڑھائی نہ چاہو بلکہ ہمیشہ اس کو نیچے ہی کرتا. حضرت مولانا شبلی نعمانی آپ فرماتے ہیں کہ میرے نفس سے لڑائی ہوئی، میں لڑتا رہا، اتنا لڑا کہ میں نے اسے بڑا مارا. مارتے مارتے وہ ایک چھپلی صورت آیا، کوڑ کی لی تو اس صورت میں آ گیا. میں نے پھر مارنا شروع کر دیا. مارتے مارتے میں نے کہا چلو اب تو مر گیا. اب وہ جب پج مردہ ہوا تو کہتے ہیں اس کی دم ہل رہی تھی. میں نے کہا یار تو ابھی زندہ ہے؟ کہتا جب تک تو زندہ ہے تب تک میں زندہ ہوں، تو تیری اور میری جنگ لگی رہے گی. تو شاید اپنے نفس کو کبھی بڑھائے گا. حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں وہ یہ نفس ہے ساڈا بیلی ساڈے نالے ستا ہوں زود عالم آن نیواوے جتھے ویکے تھتا ہوں. تے جیڑا اندی کرے سواری اوندا ایرا سیدھا ہو، راہ فقر دا مشکل پاؤ ماں سیرا نہ دیتا ہو. سبحان اللہ. تو اپنے آپ کو اس پر سوار کر لے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لے. ہمیشہ نفس پر سوار رہے، اس کو ہمیشہ اپنا غلام بنا کے رکھ، غلام بنا کے رکھ، کبھی اس کو اپنے اوپر سوار نہ کرنا. تو صاحب آج یہ لوگوں کی حق تلفیاں کیوں ہیں کہ ہم نے نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیا. ہم نے ہر چیز اپنی خواہشات کو سمجھا. ہوائے نفس اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج بہن کو بھی گھر سے دھکے دے کے باہر آنے ہوتا ہے. آج سگی ماں کو ہوائے نفس کی وجہ سے یعنی خواہشات نفس کی وجہ سے صاحبان محتشم آج سگی ماں رو کے گھر سے باہر نکلا. آج بابا کو دھکے پڑ جاتے. جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا کبھی ہم نے دھیان ہی نہیں کیا. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس باپ نے ہمیں پالا کتنی مشکلات سے. آج جب باپ بنتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ باپ کتنی مشکلات سے بچوں کو پالتا ہے اور ایک ایک قدم پہ اسے دیکھ دیکھ کے راضی ہوتا ہے کہ کتنا اب میرا بچہ طاقتور ہو گیا، اب تو جی چلنے کے لائق ہو گیا، اب بولنے کے لائق ہو گیا، اب اسے تمیز آ گئی ہے، اب اس کو بات کرنے کا سلیقہ آ گیا. ایک ایک کلام پر اور ایک ایک قدم پر جو راضی ہوتا ہے وہ صرف باپ ہے. صاحبان محتشم میں 2-4 دن پہلے ایک بندے سے بات کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے اور دولت بھی دی ہے. دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود جب میں گھر آتا ہوں مجھے ایک کمی رہتی ہے، میں اسے تلاش کرتا رہتا ہوں پر وہ نہیں ملتی. ہر ایک سے مختلف چیزیں ملتی ہیں، بڑی بڑی محبتیں ملی ہیں، لیکن نہیں ملی تو جو میرے پشت پہ ایک ہاتھ کی تھپکی تھی وہ نہیں مجھے نصیب ہوتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے بعد میرا باپ فوت ہو گیا تو کچھ عرصے بعد میں جنازے کی یا کسی گھر سے قبرستان پہنچا. تو جب قبرستان پہنچا تو میں نے کہا چلو بابا کی قبر پہ ہوتا جاتا ہوں. تو جب قبر پر پہنچا تو میں چند لمحے بیٹھ گیا اور ایسے ہی استغراق میں خیال میں آ گیا، خیالوں میں تھا، خیال میں پڑ گیا، سوچتا رہا بس خیالوں میں ایسے لگا جیسے باپ میرے پاس آ کے چند کلام مجھ سے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. اور ایک بات ایسی میرے باپ نے کی، کہتے میں وہیں بیٹھا روتا رہا. کہا باپ آ کے مجھے کہتے بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا تو میرے پاس نہیں آیا، اگر تو ایسے ہوتا میری جگہ تو ہوتا اور تیری جگہ میں ہوتا تو کیا میں اتنے دل پڑھنے دیتا. میں تو ہر لوگ آ کے تھے تجھ سے باتیں کرتا، تجھ سے کلام کرتا، میرے بیٹے قبر میں تمہارا کیا ہے، تیرے لیے دعائیں کرتا. بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا کہ تو میری قبر پہ نہیں آیا، تو نے کبھی میرے لیے دعا بھی نہیں کی. صاحبان محتشم
ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن کبھی دعا کرنا بھی نصیب نہیں. اپنی دنیا میں ہم مست ہو گئے, اپنے نفسانی خواہشات میں ہم اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہم اسی کی ہو کے رہ گئے. ہم تو بہن کو دھکے دے دیتے ہیں, صاحب بھائیوں سے رویہ اس لیے بھی اچھا کرو, بہنوں سے اس لیے بھی اچھا رویہ کرو کہ ان کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہوگا تو میرے باپ کی قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. میرا باپ راضی ہوگا تو کتنا اچھا بیٹا ہے, آج میرے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ کیا. صاحبان محتشم, باپ کا, کسی بھی باپ کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری اولاد آپس میں لڑتی پھرے, وہ آپس میں جھگڑتی پھرے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتی پھرے. یہ ہوائے نفس نے اور خواہشات نفس نے ہمیں اتنا بھلا دیا ہے کہ آج ہم اپنے باپ کا دل توڑ کے باپ کے سامنے بیٹے لاگ رہتے ہیں, انہیں شرم آ جانی ہوتی ہے. باپ ہاتھ توڑ کے منت سماجت کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے نفس کو بڑھا دیا ہے. تو حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بڑھنے نہ دو, اس کو ہمیشہ دبا کے رکھو, غلام بنا کے رکھو. جو بندہ اپنے نفس کو غلام بنا کے رکھے گا وہ بندہ متقی ہو جائے گا. یہ متقی کی پہچان ہے. صاحبان محتشم, بس ذہن نشین کر لیجیے, آج نفس کی وجہ سے ہم برباد ہو چکے ہیں. حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور دولت استعمال کے لیے ہوتے ہیں. بات کب بگڑتی ہے؟ جب دولت سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے. آج صاحبان محتشم, ایمان سے گھر گھر کی یہ کہانی نہیں بن چکی. آج تو دولت کی خاطر ہم رشتے چھوڑ چکے ہیں, دولت کی خاطر ہم بھول چکے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی بھی ہے, دولت کی خاطر ہم بھول چکے ہیں کہ یہ ہم سے بڑا بھی ہے, دولت کی خاطر ہم بھول چکے ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹا بھی ہے, دولت کی خاطر بھول چکے ہیں کہ اس کو ہمارے بابا نے کاندھوں پہ اٹھا کے سیر بھی کرائی. ہم بھول چکے ہیں کہ یہ جب روتا تھا تو باپ بھی رو پڑتا تھا, ماں کا کلیجہ بھی باہر آنے لگ پڑتا تھا. ہم بھول چکے ہیں جس نے ہماری خاطر بڑی تکلیفیں بھی سہی تھی. چھوٹے بھائیوں نے بھی تکلیفیں سہی ہوتی, گھر میں ماحول ہی ایسا رہتا ہے, شاید بڑے بھی سہتے ہیں. آج بڑا ہو تو اس کا اس لیے خیال کیا کرو کہ جب میں چھوٹا تھا تو یہ باپ کے ساتھ ہاتھ بٹا کے کام کیا کرتا تھا. آج اگر میں بڑا ہو گیا, آج مجھے عظمتیں اور رفت ملی ہے تو اس میں اس کا بھی ہاتھ ہے. اگر باپ کا ہاتھ ہے تو اس بھائی کا بھی ہاتھ ہے. اس بھائی نے بھی میرے لیے محنتیں کی تھی. شاید ہم تو بھول چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں, یہ اپنے عقل کو استعمال کریں, میں نے اپنے عقل کو استعمال کیا. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے, کسی کے ہاتھ میں دولت زیادہ ہے اور کسی کی تھوڑی. یہ نہ دیکھا کرے بھائی تھوڑا ہے تو غریب بھائی کی طرف بھی دھیان دیا کرے. اللہ کہتا ہے دوستان گرام, یہ قدر آج ہوائی نفس نے ہمیں خراب کر دیا, آج رشتے چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. آج خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہے کہ ماں کا رشتہ بھی بھول چکے ہیں, باپ کو بھی دھکے پڑتے ہوئے میں دیکھتا ہوں. صاحبان محتشم, کتنے باپ ایسے ہیں جو رو کے سوتے ہیں. کیوں؟ کوئی اور نہیں دل کو کرتا. ایک خاتون میرے پاس اکثر آیا کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں مانتا مجھے, وہ ذلیل کرتا ہے, دھکے دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے. صاحبان محتشم, یہ کتنے لوگوں کی گالیاں ہیں. بے نشین کر لیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے نفس کو بڑھا دیا. نفس کو کبھی بڑھائی, نفس کے لیے کبھی بڑھائی نہ چاہو. حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں یہ متقی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کبھی بڑھائی نہ دیں. اور عزیزان محتشم, نویں بات کہتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. عزیزان محتشم, آج میں اور آپ اپنی نمازوں کی کتنی حفاظت کریں؟ آج بھول چکے ہیں, ہم بھول چکے ہیں, ہم نے نماز بھی پڑھی, ہم تو بھول چکے ہیں. اذان تو بجتی رہتی ہے, اذان تو کانوں میں پڑتی رہتی ہے, راس کھولتی رہتی ہے, لیکن افسوس کہ ہمارے قدموں کو نصیب میں نہیں کہ ہم چل کر, ہمیں نصیب میں نہیں کہ ہم چل کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ہی کریں. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے سے محروم ہو چکے ہیں. صاحب اس سے بڑی بھی کوئی بد نصیبی ہے کہ کسی کو وہ مالک بلائے جو کائنات کا مالک اور میرا اور آپ کا مصور بھی ہے, اور بندے کو نصیب نہ ہو تو اس کی بارگاہ میں بھی سجدہ کر. صاحب ہر ایک کے آگے جھکتے پھرتے ہیں,
اور ہر ایک کی بولی پہ تڑپتے پھرتے ہیں۔ میں نے بلایا تو ہمیں تڑپ آ جاتی ہے، بیوی کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں، گھر میں لڑائی ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کا پاک ہے کہ تجھے نہیں پتا مجھے آج ڈی ایس پی صاحب نے بلایا، مجھے آج وزیر صاحب نے بلایا، مجھے آج ایم این اے صاحب نے بلایا۔ صاحب ایک بندہ بلائے اور وہ ظاہری طور پہ دنیا میں ایک بڑا آدمی ہو، چودھری بلائے، نمبردار بلائے تو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، اور گھر میں قرآن ڈالا ہوتا ہے کہ جلدی کرو کہیں میں لیٹ نہ ہو، لوگ ہو کے واپس نہ چلے جائیں۔ صاحب کتنے افسوس کی بات ہے کہ تجھے کوئی بندہ بلائے، ایم این اے بلائے، کوئی نمبردار بلائے، کوئی وزیر بلائے اور کوئی پیر بلائے تو تو بھاگا چلا جائے۔ صاحب وہ رب تجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور کان پر جوں بھی نہ رنگے۔ صاحب اس سے بڑی بھی کوئی بات نصیب نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات نصیب ہے کہ بندے کو اپنے رب کے آگے جھکنا نصیب ہو۔ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، لیکن اپنے رب کے در پہ حاضری میں دیتا ہوں، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بات نصیب۔ صاحب آج لوگ کہتے ہیں میں بس جمعہ پڑھتا ہوں۔ صاحب کبھی جمعے کے علاوہ اللہ نے کہا کہ رزق نہیں دوں گا، بس جمعے والے دن آنا تجھے رزق دے دوں گا؟ نہیں، تمہارا رب ہر روز تجھے آکسیجن دے رہا ہے، ہر روز تجھے خوراک دے رہا ہے، ہر روز تیرے دل کی دھڑکن چلا رہا ہے۔ تھوڑا ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے تو پریشانی بن جاتی ہے، بلڈ پریشر اپ ہو جائے تو جینا محال ہو جاتا ہے۔ صاحب جو تیرے پورے وجود کو ایک سٹیبل کر رہا ہے اور چلا رہا ہے اور نظام کو چلا رہا ہے، کتنی بڑی بات نصیب ہے۔ کوئی 10 روپے دے دے، کوئی ایک کپڑے کا تحفہ دے دے، کوئی ایک ڈبہ مٹھائی کا دے دے، شاید کوئی بھی تحفہ دے دے، کوئی پین تحفے میں دے دے، ساری زندگی بندہ نہیں بھولتا یار اس کا یہ بڑا انعام ہے، اس نے مجھے تحفہ دیا تھا، بھرے مجمع میں اس نے مجھے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دیا تھا، اس نے مجھے شیلڈ دی تھی، تو صاحب اسے تو یاد رکھا جاتا ہے۔ جس رب نے تجھے سانسیں دے رہا ہے، تجھے تمہاری دھڑکن چلا رہا ہے اور تمہارے دل کو دھڑکن دے رہا ہے، جس رب نے تجھے قوت سماعت دی اور قوت بصارت دی، جس رب نے تجھے چلنے کی طاقت دی، جس رب نے تجھے بولنے کی طاقت دی، جس رب نے تیرے لیے یہ خوبصورت دنیا بنائی، جس رب نے زمین کے سینے سے تیرے لیے غذا پیدا کی، جس رب نے ماں کی چھاتی میں تیرے لیے غذا رکھی تھی، جس رب نے باپ کے دل میں تیرے لیے محبت ڈالی تھی، جس رب نے تیرے لیے ماحول کو بہتر کیا، جس رب نے تیرے لیے سائے بنائے، جس رب نے تیرے آنکھیں بنائی، جس رب نے تجھے بولنے کی طاقت نصیب فرمائی، صاحب اس کے احسان کو بھول چکے ہو۔ حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے رب کے احسان سے غافل نہ ہونا، ہمیشہ اپنے رب کا احسان مانتے رہے۔ آؤ عزیزان محتشم، آج کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرنا ہے۔ صاحب ذہن نشین کر لیجئے، آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اور 10ویں وصیت فرماتے ہیں عقیدوں کی صحت کا خیال رکھو، کبھی عقیدہ بیمار نہ ہونے دو۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا اللہ بھائی ہے بیدہ پیا، میں شاید پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے یہ بات کر چکا ہوں، بھئی اللہ ویدہ پہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، کہتے ضرور ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا کلمہ قائم، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر تجھے کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو کیا تو اس کی بہن کو دیکھے گا؟ کیا اس کی بیٹی کی طرف تیری نگاہ پڑے گی؟ کیا تو کسی کی عزت کو تکے گا کہ یار یہ بندہ بھی دیکھ رہا ہے اور میں لوگوں کی عزت بھی تکتا ہوں؟ شاید تو آنکھیں چکا لے گا، تو کہے گا نہیں نہیں یار یہ دیکھ رہا ہے اور ہے بھی میرے ساتھ اور میری آنکھوں کی طرف بھی اس کا دھیان ہے، یہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی میں لوگوں کی عزت تکتا پھر۔ صاحب آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ یار یہ دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے، اور تیرا عقیدہ بھی یہ ہے کہ تجھے وہ دیکھ رہا ہے اور تو نے اس کے دیکھنے کے باوجود بھی کسی کی عزت کی طرف میلیاں کر لی۔ صاحب یہ عقیدے کی صحت نہیں رہتی، تو نے اپنے عقیدے کو ہی بیمار کر دیا، تمہارا عقیدہ آج بیمار ہو چکا ہے۔ ہم عقیدہ تو یہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے، لیکن صاحب اس کے موجودگی کے باوجود بھی ہم گناہ کر رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کو تک رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، جھوٹ کا دامن تھامے ہوئے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ صاحب اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا اللہ کو اتنا حقیر جان لیا کہ بندے کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے ہوتے ہوئے بھی تو گناہ کرتا ہے؟ کیا یہ تمہارے
سامنے اللہ کی تکریم ہے؟ کیا یہ عزت ہے؟ کیا یہ بڑائی ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ صاحب ایک بندے کی وجہ سے تو گناہ سے نفرت کرتا ہے، ایک بندے کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ دے، ایک بندے کی وجہ سے تو بے حیائی چھوڑ دے، دودھ میں کسی کے سامنے ملاوٹ نہ کر سکے۔ تیرا رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، پھر بھی تو دودھ میں ملاوٹ کر لے۔ اب انصاف کر، تو کس کو بڑا مان رہا ہے؟ اکبر کے نعرے لگانے والے کبھی اپنے دل میں جھانک تو صحیح، کبھی اپنے اندر کی دنیا کو جھانک تو صحیح۔ صاحب بندوں سے ڈرنے والے کبھی اللہ سے بھی ڈر لے، آج اپنے عقیدے کی صحت کا خیال کر لے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ صاحب آج اپنے دل کی دنیا آباد کرو۔ اقبال کہہ گیا، اذان دے گئی ہستی بلال کی، نماز پڑھ گئے میدان کربلا والے۔ اور جنہوں نے نماز اور اذان صرف اس کے لیے کی تھی، جو صرف اس کی رضا کے لیے اپنی رب کشائیاں کرتے تھے، جنہوں نے جان کے نذرانے صرف اس کی رضا کے لیے دیے تھے۔ صاحب آج تو تذکرہ مصطفیٰ کرنا ہو تو وہ بھی طمع ہے، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں تذکرہ مصطفیٰ کروں گا، میں میلاد سجاؤں گا، میں دیکھ کراؤں گا، بابے کے دربار پہ لنگر بانٹوں گا اگر بیٹا پیدا ہوگا۔ صاحب آج تو طمع پہلے ہوتا ہے اور بانٹنا بعد میں ہے۔ آج میں کسی غریب کو میں اتنی خیرات کروں گا اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ صاحب کیا ماحول بن چکا ہے؟ کیا میرے نبی نے یہ ڈیمانڈ رکھ کے اپنے رب سے استدعا کی؟ کیا یہ دعائیں اس لیے کہ یا اللہ ایسا کرے گا تو ایسا کروں گا؟ نہیں صاحب آؤ بانٹو، پھر اپنے رب سے التجا کرو، یا اللہ میں نے یہ نہیں نیکی کی، یا اللہ میں نے یہ بھی نیکی کی۔ وہ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، 3 لوگ پھنس گئے جب انہوں نے اپنی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں گنوائی، یا اللہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا۔ جب ان کی نیکیاں انہوں نے گن لی تو اللہ پاک نے پتھر اس غار سے ہٹا دیا اور ان کے لیے راستے کھول دیے۔ ہمیں تو یہ تلقین دی گئی ہے، صاحب آج بھول گئے، بے نشین کر لیجئے، اپنے عقیدوں کی صحت کا خیال کیجئے۔ آج عقیدے کی صحت کا خیال بھول چکے ہیں، اپنے رب کو اکبر صرف زبانی نہ کہیے، اسے اکبر مان لیجئے۔ صاحب تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، اللہ کی رضا کا نام تقویٰ ہے، اللہ کی مرضی کا نام تقویٰ ہے۔ آؤ چاہتے ہو کہ میرے دل میں راحت آ جائے، میری طبیعت میں چین آ جائے، میری زندگی میں سکھ آ جائے، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری ہر پریشانی راحت میں تبدیل ہو جائے، میرے غم خوشی میں بدل جائے۔ صاحب ایک تلقین کر رہا ہوں، ایک نصیحت کر رہا ہوں، اور یہ بھی حدیث کے حوالے سے قرآن کے نقطہ نظر سے آپ کو دے رہا ہوں۔ صاحب بے نشین کر لو، یہ میرا جملہ بھولنا نہ، یہ جملہ یاد کر لینا۔ آؤ خوشی اور غم سے بچنے کے لیے اور خوشی اپنی زندگی میں لانے کے لیے ایک دور بتا رہا ہوں، ایک ذریعہ بتا رہا ہوں، ایک واسطہ بتا رہا ہوں۔ صاحب اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنے رب کی مرضی میں زندگی گزارنی شروع کر دو، سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور تکلیفیں بھی بندے کو راحت دے جاتی ہیں۔ امام کربلا سے کوئی پوچھے، میرے جد امجد سید الشہداء سے کوئی پوچھے کہ کربلا میں اکبر تڑپ رہا تھا، عسکر تڑپ رہا تھا، اور امام محمد کی لاشیں بھی پڑی تھیں، غازی کی لاش بھی تڑپ رہی تھی، اور محمد بھی تڑپ رہے تھے، قاسم و عباس تڑپتے ہوئے دیکھے تھے، کیا ایک معصوم کی قبر بناتے ہوئے رات تھی یا غم تھا؟ حسین ایک ہی بات کریں گے، نہیں رات تھی یا حسین بیٹے کی لاش تڑپنے کے بعد بھی کوئی رات محسوس کرتا ہے؟ کسی کو رات ہو سکتی ہے، کہا مجھے ہوئی ہے، کیونکہ میری رات کا نام اللہ کی رضا ہے، میری خوشی کا نام رب کی مرضی ہے، رب کی رضا ہے، رب کی چاہت ہے، رب کی منشا ہے۔ حسین کی تو ایک ہی چاہت ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ اس لیے تو امام کربلا نے ایک جملہ دیا، مجھے جنت عزیز نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ اصلی کامیابی میں ہے۔ لیکن یہ میرے رسول کا رخت ذکر، میرے آقا جانی کا یہ بیٹا جس نے میرے آقا جانی کے کاندھوں پہ سواری کی، میرے آقا جانی نے مدینہ کی گلیوں میں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے سیر کروائی، جس بیٹے کو اپنے سینے پہ لٹایا کرتے تھے، جس بیٹے کے قمیض اتار کے اس کے بوسے لیا کرتے تھے، دوستان گرامی قدر جس کے ماتھے کے بوسے لیا کرتے، جس کے ہاتھوں کے بوسے لیا کرتے، میرے آقا اسے اپنے جسم پر چڑھایا کرتے تھے۔ اتنی محبت ملی، اتنی شفقتیں ملی، سید الشباب اہل الجنہ بھی کہا کہ یہ جنت کا سردار ہے۔ اس کے باوجود بھی دوستان گرامی قدر جس کو جنت کی سرداریاں ملی، اور سب سے بڑھ کے، کیا حسین سے بڑھ کے بھی میں قرآن جانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے جنت
میرا سب سے بڑا انعام ہے. جو جنتی ہو گیا وہ سب سے بڑی کامیابی پا گیا. صاحبان محتشم کامیابی تو وہ پا گیا جو جنتی ہو گیا. اور حسین کہہ رہے ہیں مجھے جنت عزیز نہیں، یا اللہ تیری جنت عزیز نہیں، مجھے سجدہ عزیز ہے. جنت اور سجدے میں فرق کیا ہے؟ حسین خود اس کی تشریح کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جنت حسین کی رضا کا نام ہے. جو میرے عمل کے بدلے میں مجھے ملے گا وہ جنت ہے. جو میرے عمل کے بدلے میں نصیب ہوگی وہ مجھے جنت ہے. اور جنت میری رضا کا نام ہے. اللہ مجھے تحفے میں دے رہا ہے لیکن مجھے جنت نہیں، مجھے سجدہ عزیز ہے. کیوں یا حسین سجدہ کیوں عزیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں سجدہ میرے رب کی مرضی کا نام ہے. سبحان اللہ، میرے رب کی مرضی کا نام سجدہ ہے. آؤ عزیزان محتشم سجدے کو نہ بھولیے. آؤ بے نشین کر لیجئے. تقویٰ گناہوں سے نفرت کا نام ہے. تقویٰ اللہ کی رضا کا نام ہے. تقویٰ ہر وہ کام کرنے کا نام ہے جو اس نے کہا ہو، اور ہر وہ کام چھوڑنے کا نام ہے جو اس نے کہا ہو. دوستان گرامی قدر، تقویٰ جہاں اس کی مرضی ہو وہاں ہونا یہ تقویٰ ہے، اور جہاں اس کی مرضی نہ ہو وہاں نہ ہونا یہ تقویٰ ہے. آؤ عزیزان محتشم اللہ پاک مجھے آپ کو تقویٰ کی دولت نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہیں اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.